السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ پیش آنے والے مختلف رویوں کے بارے میں انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیات کہتی ہے کہ سونے سے پہلے ہمارا دماغ برسر یہ تصور کرنا شروع کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تناؤ اور افسردہ ہوتے ہیں۔ انسان کسی کو مسکراتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور تب تک بے چین رہتا ہے جب تک اس انسان کی مسکراہٹ کی وجہ معلوم نہ ہو۔ جن لوگوں کو بھی دن میں نیند نہیں آتی وہ ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن ہی کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ الٹا سونے والے لوگ ٹینشن فری ہوتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت بھی کمزور ہوتی ہے۔ بالکل سیدھا سونے والے لوگ بہت ہی پر اعتماد اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ کروٹ بدل بدل کر سونے والے لوگ بہت کمزور دل اور مایوس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑا پن کا شکار ہوتے ہیں اور جو زیادہ سوتے ہیں ان کو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک منفی بات سننے سے کم 5 مثبت یادیں خراب ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو آپ خود پر دباؤ ڈالتا ہے۔ جن لوگوں کا حالات پر کنٹرول تو نہیں رہتا پھر وہ سازش سے کام چلاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہیں آتی اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں تو فوراً ان کو لکھ لیا کریں، آپ کو سکون ملے گا۔ پریشان اور ہوشیار لوگوں کے دوست عام لوگوں سے کم ہوتے ہیں۔ دنیا آپ کی دشمن نہیں ہے بلکہ آپ کا دماغ آپ کا دشمن ہے کیونکہ وہ ہر آخری مسئلہ ختم ہونے کے بعد نیا مسئلہ کر لے آتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہوں اور وہ آپ کے ارد گرد ہو تو آپ کا رویہ کافی عجیب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دعوے نہیں کرتے اور ذرا انداز چھپاتے ہیں ان کی کامیابی کا امکان 90% ہوتا ہے۔ انسانی دماغ شام 5 بجے سے 7 بجے تک زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آ جائے پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کی کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ چاہے تو جھوپڑی میں بھی خوش رہ لیتی ہے اور نہ چاہے تو محل کو بھی لات مار دیتی ہے۔ جو لوگ خود پرست ہوتے ہیں وہ آپ کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے بلکہ وہ آپ کے جوش کو بھی روک دیتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے ماضی کی ہائی بات کرتے ہیں وہ نہ تو کبھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ان کا کوئی مستقبل ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بھی آپ کے پیٹھ پیچھے دوسروں سے باتیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ امیروں سے دوستی صرف ان کی دولت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تہذیب اور دولت کا پتہ ہی ان کے بولنے کے سے چلتا ہے۔ کچھ لوگ خود کو غلط ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کو بھی غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے اور اگر بولے تو تیزی سے بولتا ہے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ جن لوگوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے وہ بہت تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اگر سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہے یا پھر دکھ کی وجہ ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ذہنی اور زندگی کے فیصلے میں بہتر ہوتے ہیں۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیں تو کوئی بھی انہیں آپ کے خلاف
استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہاتھ پاؤں ملاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ زیادہ کھانا کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت سلو چلتا ہے۔ زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کا مرض ہونے کا خطرہ 30% زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی غم میں رونا اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ غم کو آزاد کرتا ہے اور دل کا بوجھ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے کام ختم کرنے کے لیے کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل کام بھی مقرر ٹائم سے پہلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے دیتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا شخص بہت پر اعتماد ہے۔ یہ آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک جگہ لکھ لیں اور روزانہ پڑھیں۔ اس عادت سے آپ اپنے گورنر کو جلدی اور آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آپ کی عادت جو سوچتے ہیں ظاہراً وہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دوستی 16 سے 28 سال کی عمر کے درمیان ہو اس دوستی کے مضبوط اور زیادہ دیر تک بنے رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین عام طور پر گہری اور گہری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ اعتماد اور غیر جانانہ نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں میں احساس جرم ہوتا ہے وہ دوسروں کے خلاف کے خیالات اور احساسات کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ پریشانیوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اٹھ کر اسے لکھ لیں۔ یہ آپ کے دماغ کو آرام دہ بنائے گا تاکہ آپ سو سکیں۔ اتنے بھی خوش ہوں گے۔ ہمیں اتنی ہی کم نیند کی ضرورت ہے۔ 2 زبانیں بولنے والے افراد کے ایک زبان سے دوسری زبان میں تبدیل ہوتے وقت لاشعوری طور پر اپنی شخصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ سفر دماغ پر صحت کو اچھا بناتا ہے اور دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد دوسروں کو وقت سے پہلے بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس بھی کم رہ جائیں گے۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے معمول کی بات پر ہے تو یقین کر لیں آپ کا بچہ ذرا سی بات پر ڈرنے لگے گا اور عدم تحفظ کا شکار ہوگا۔ بات کرنے کے دوران اگر سامنے والا بار بار چہرہ اور آنکھیں پھیرے اور جسم کو حرکت دے تو یقین کر لیجیے کہ وہ آپ سے ایک بھی نہیں کر سکتا رہا۔ اگر آپ کا بچہ زیادہ دیر تک سوتا رہتا ہے تو وہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی جذبات کو چھپاتے ہیں عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ مزاج میں فوری تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو یاد کر رہے ہیں۔ رات کو جلدی نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے جس کو ایکٹیویٹ ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ کسی نے آپ کو بلایا جبکہ کسی نے آپ کو بلایا ہی نہیں ہو تو آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ نوجوان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خطرہ مول لیتے ہیں۔ امکانہ سوال کا فوری جواب دینے کے قابل ہونا صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ جو لوگ اکثر خود ہی سے بات کرتے ہیں ان کا IQ لیول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گولز اور مقصد کا اعلان دوسروں کو کرتے ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ نابینا افراد عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ آپ آنکھوں سے کسی شخص کے کردار اور رویہ کو پہچان سکتے ہیں۔ جاگتے ہوئے آپ کے
80% ख्वाब खुफिया पैगामात पर मुश्तमिल होते हैं। जब कोई आपको याद करता है तो उसके 80% इम्कानात होते हैं कि वो आपके ख्वाबों में नज़र आएँगे। नफ्सियात कहती है कि अगर आप ख्वाबों में उड़ते हैं तो आप तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अच्छी तरह आराम करने वालों का चेहरा नींद से महरूम लोगों से ज़्यादा जवान और पुरकशिश नज़र आता है। ख्वाब देखना बुरी यादों के असरात को कम करने में मदद करता है। जो लोग तेज़ रफ्तार से चलते हैं वो आमतौर पर सुस्त रफ्तार से चलने वालों के मुकाबले में ज़्यादा पुरअतमाद और खुशगवार नज़र आते हैं। माहिर नफ्सियात कहती है कि अगर कोई शख्स ऐनक पहनता है तो वो ज़हीन होता है। खुदगर्ज लोग अपनी कामयाबी के बारे में बहुत बातें करते हैं। ख्वाब देखना बुरी यादों के असरात को कम करने में मदद करता है। नौजवानों में खुद पर कंट्रोल कम होता है, वो इंतहाई जज्बाती होते हैं। किसी भी इंसान को गलत काम करने का अफसोस नहीं होता बल्कि उसमें पकड़े जाने का डर होता है। ऐसे शख्स को जो हमेशा गुस्से में रहता हो और दुखी रहता है, उसकी वजह उसने सारी ज़िंदगी तकलीफ में गुजारी। खाना खाने के बाद हमारे जिस्म में खून का बहाव कम हो जाता है, इसकी वजह से हमें नींद आने लगती है। हम बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हैं उस शख्स पर जो हमें नज़रअंदाज करता है, कम जिसके दोस्त कम होते हैं वो ज़्यादा ज़हीन होता है और उसके सोच भी कब दूसरों से मुख्तलिफ होती है। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आपके पास सिर्फ